آج ہم نیو ٹیسٹامنٹ میں آپ کو پتہ ہے کس کتاب کا آغاز کرنے کو ہیں؟ ہاں جی، لاسٹ ٹائم کہاں تک سیکھا ہے؟ رسولوں کے اعمال تک، اور آج ہم آغاز کر رہے ہیں کہاں تک؟ کہاں سے؟ رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا مقدس پولس رسول کا خط، اس سے آغاز کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم رومیوں کے خط کی طرف بڑھیں، چند ایک ضروری باتیں جو خطوط کے حوالے سے ہیں یا مقدس پولس کے حوالے سے ہیں یا بائبل مقدس کی جو نیو ٹیسٹامنٹ کی بکس ہیں ان کے حوالے سے ہیں۔ نئے عہد نامے میں کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنی کتابیں شامل ہیں؟ ویری گڈ، کتنی؟ 27 کتابیں شامل ہیں۔ ان میں سے خطوط کتنے ہیں؟ اب گننے نہیں شروع کر دینے، ویسے ہی بتائیں۔ گن لیے ہیں؟ یہ تو صحیح نہیں۔ اوکے، ہاں جی، کتابیں کتنی ہیں؟ 27۔ اور ان میں سے خطوط کتنے ہیں؟ خطوط کتنے ہیں ٹوٹل؟ 21۔ ویری گڈ، شاباش۔ 13 بھی ہیں لیکن وہ ٹوٹل نہیں ہیں۔ اوکے، ٹوٹل جو ہیں وہ 21 ہیں، 13 بھی خطوط ہیں، وہ بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور ٹوٹل جو ہمارے پاس بکس ہیں نیو ٹیسٹامنٹ کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 35% حصہ جو ہے وہ خطوط پر مبنی ہے۔ کتنے فیصد؟ 35%، جو کہ بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر آپ یہودی جو رائٹنگز ہیں اس کے مطابق دیکھیں تو یہ کوئی ان کے نزدیک کو اچھا شگون نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس طرح سے اتنا مواد جو ہے وہ خطوط پر مبنی ہو۔ ان 21 خطوط میں سے مقدس پولس رسول کے کتنے خطوط ہیں؟ کتنے؟ 13۔ ویری گڈ، شاباش۔ اب یہودیوں میں عرض کر رہا ہوں کہ مذہبی تعلیم دینے کے لیے خط لکھنا جو ہے یہ عام رواج یا طریقہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ میں 21 خطوط ملتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس دور میں کیوں اتنی تعداد میں خط جو ہیں وہ لکھے گئے؟ تو اس کے لیے چند ایک ریزنز ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ابتدائی مسیحیت میں جب مشنری یا خدا کے لوگ جو ہیں وہ ایک سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے اور ان کے پاس کوئی ایسا سورس، وسیلہ نہیں تھا کہ جس کے ساتھ وہ لوگوں کو ریٹن مواد دے سکیں، تو یہ جو خطوط تھے یہ ان کی ہیلپ اور مدد کے لیے فراہم کیے جاتے تھے۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ اس لیے یہ خطوط جو تھے، چونکہ جگہ جگہ کلیسیائیں قائم تھی، ایک جگہ پہ تو تھی نہیں، مختلف جگہوں پہ کلیسیائیں قائم تھیں، اور یہ جو بہت بڑی اس کے پیچھے وجہ نظر آتی ہے وہ خاص طور پہ ہمیں عید پینتیکوست کا دن نظر آتا ہے، جب دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ یہاں اکٹھے تھے، پھر انہوں نے روح القدس کا نزول دیکھا، پھر انہوں نے مسیح کو قبول کیا جب مقدس پطرس نے ایک زبردست واعظ کیا۔ تو اس کے بعد جب یہ اپنے اپنے ایریاز میں گئے ہیں تو اس وقت مختلف کلیسیائیں جو ہیں وہ دنیا کے بیشتر حصوں میں قائم ہونا شروع ہو گئیں۔ اس اعتبار سے جو کلیسیائیں قائم ہوئی ہیں ان تک خدا کے کلام کو پہنچانے کا کام جو ہے وہ خطوط کے وسیلے سے کیا گیا، اور ان تک خدا کے کلام کو خطوط کے ذریعے سے پہنچایا گیا۔ آمین۔ پھر
خطوط ایک اور چیز کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، کسی شخص کی قربت، اس کی پریزنس اور اس کی موجودگی کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ خط آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کی پریزنس کو فیل کرتے ہیں کہ وہ خود یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے. سو اس اعتبار سے یہاں خطوط جو ہے وہ زیادہ تعداد میں لکھے گئے ہیں. اب نئے عہد نامے کے خطوط جو ہیں، چونکہ یہاں گریکو رومن کلچر چل رہا ہے. کون سا کلچر ہے؟ گریکو رومن، جسے یونانی رومی کلچر کہا جاتا ہے یا ثقافت کہا جاتا ہے. چونکہ گریکو رومن کلچر چل رہا ہے، اس میں خطوط دیے جا رہے ہیں. اس کا ہم تھوڑا سا ذرا پس منظر جانیں گے تاکہ ہمیں اور زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکے، اور زیادہ ہماری ہیلپ ہو سکے، مدد ہو سکے ان خطوط کو سمجھنے کے لیے. آج اسپیسیفکلی ہم اس خط کو تو نہیں سیکھ رہے، لیکن اس کا پس منظر ضرور سیکھیں گے تاکہ اس خط کو سمجھنا آسان ہو جائے. اس دور میں یا اس سے پیچھے اگر ہم دیکھ لیں، جو قدیم دور ہے، تو بہت زیادہ خطوط نہیں لکھے جاتے. خطوط لکھے جاتے تھے، بہت زیادہ نہیں تھے، جیسے ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ میں نظر آتے ہیں. اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی دیکھ لیں تب بھی خطوط جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. جیسے سموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں 2 آیات. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور میرے ساتھ مل کر دیکھ لیجئے. پرانے عہد نامے میں سے سموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں 2 آیات میں لکھا ہے: صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے خط لکھا اور اسے اوریہ کے ہاتھ بھیجا، اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اوریہ کو گمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے اور جاں بحق ہو. یہ جو یہاں پہ ہمیں خطوط کا سلسلہ ہے، یہ پرانے عہد میں بھی نظر آتا ہے. عزرا کی کتاب میں بھی ہمیں 4 اور 5ویں 2 ابواب میں یہ سلسلہ جو ہے دکھائی دیتا ہے. اچھا، اگر آپ بریک لے لیں تو اچھا ہے، چونکہ صرف 5 منٹ، کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی ٹائم بہت شارٹ ہے. شعیب صاحب دھڑا دھڑ لگے ہیں تاکہ ان کا کورس مکمل ہو جائے. ہم شکر گزار ہیں اس بات کے لیے بھی. تو اگر آپ باہر بھی جا کر چائے پینا چاہتے ہیں تو آپ پی سکتے ہیں. 5 منٹس کی بریک لگا دیں. جو آن لائن ہمارے ساتھ ہیں پلیز آپ بھی چائے پی لیں، کیونکہ چائے کا وقت ہو گیا. اب یہاں تو سپلائی جا نہیں سکتی، نہیں تو ادھر سے بھیج دیتے. باہر اگر ایزی ہو کے پینا چاہے تو وہ زیادہ ایزی ہے، کہ ادھر ہی ٹھیک ہے چلنے. یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ خط اگرچہ لکھے جاتے ہیں، لیکن اس طرح سے یا اتنے خطوط جو ہیں جیسے نیو ٹیسٹامنٹ میں نظر آتے ہیں، ویسے خط پرانے عہد میں یا گریکو رومن کلچر میں اس طرح سے دکھائی نہیں دیتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ کلچر ترقی کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، ذرائع ابلاغ میں ترقی ہوئی ہے، تو ہمیں اس میں اب بہتری آنا نظر آ رہی ہے، کہ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے. خطوط لکھنے میں زیادہ جو کمیونیکیشن ہے اب خطوط کے وسیلے ہو رہی ہے. اس لیے محققین نے قدیم جو خطوط ہیں ان کے اصول پر بھی بہت زیادہ تحقیق کی ہے، بحث کی ہے. جیسے جو اس کلچر میں خط لکھے جا رہے تھے وہ کس طرح سے تھے، بائبل مقدس میں جو پائے جانے والے خطوط ہیں یہ کیسے خطوط ہیں. اس تعلق سے بھی بڑا زبردست ہمیں جو فلیور ہے وہ ملتا ہے، ٹیسٹ ملتا ہے کہ خطوط کا مطالعہ جو ہے وہ گریکو رومن کلچر کے مطابق کیا گیا ہے یا کیا جاتا ہے. گریکو رومن کلچر میں جب خط لکھے جاتے تھے تو ان کے جو خطوط تھے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتے تھے. کتنے حصوں پر؟ 3 حصوں پر مشتمل ہوتے تھے. نمبر 1 ہے جس میں یہ سلام دعا مخاطب کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی
خیریت کے لیے دعا یا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر نمبر 2 اس کا مرکزی متن ہوتا تھا جس میں جو بھی پرپز مقصد ہے بات کرنے کا یا کہنے کا خط لکھنے کا وہ بیان کیا جاتا۔ نمبر 3 اختتامیہ جس میں آخری دعائیں برکات یا اپنے کلچر کے حساب سے جس طرح سے وہ بیان کرتے تھے۔ یہ جو سادہ انداز ہے جو جس میں ہمیں تینوں چیزیں نظر آتی ہیں، سلام دعا بھی نظر آئے اور اس میں درمیانی متن بھی نظر آئے، مقصد بھی نظر آئے، اور نمبر 3 جو ہے وہ اختتامیہ بھی نظر آئے، اس طرح کے سارے خطوط ایسے نہیں ہیں، چند خطوط ایسے ہیں جیسے عبرانیوں، جیسے مقدس پولس رسول کے خطوط ایسے ہیں جن میں موسٹلی انہوں نے مخاطب بھی کیا ہے، سلام دعا بھی، اپنا متن بھی بیان کیا، مقصد پرپز بھی بیان کیا ہے، اور اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اختتامیہ وہ بلیسنگز کے ساتھ، برکات کے ساتھ بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جیسے 2 خطوط عبرانیوں اور مقدس یوحنا رسول کا پہلا عام خط ہے، اس میں اس چیز کو نظر انداز بھی کیا گیا ہے، یعنی ان خطوط میں یہ جو سادہ ایک ہمیں فارمولا نظر آتا ہے یا ایک ٹریک نظر آتا ہے خط لکھنے کا، وہ ان 2 خطوط میں موجود نہیں ہے۔ اوکے، اس تبدیلی کے لیے بہت سارے جو اسکالرز ہیں وہ اس پہ بھی ریسرچ کرتے رہتے ہیں، بھئی یہ تبدیلی کیوں ہے، عام خطوط تو اس طرح کے لکھے گئے ہیں، یہ 2 خط جو ہیں وہ اس طرح سے کیوں نہیں لکھے گئے ہیں۔ اس تعلق سے بھی جو اسکالرز ہیں ہماری مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں کہ چونکہ اب بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی اور خطوط کو بامقصد بنانے کے لیے کئی دفعہ ان رسمی چیزوں کو وہ اگنور کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، یہ بھی ایک انداز تھا خط لکھنے کا جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اوکے، ایک اور بات، خطوط جو گریکو رومن کلچر کے مطابق لکھے جاتے تھے اور جو نیو ٹیسٹامنٹ کے مطابق خطوط ہمیں نظر آتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں مماثلت نظر آتی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ خطوط جو ہیں یہ 3 حصوں پر مشتمل ہیں، جیسے مقدس پولس رسول کے زیادہ تر خطوط جو ہیں ان میں یہ 3 چیزیں ضرور شامل ہیں، جس میں سلام دعا شامل ہے، درمیان میں جو ان کا پرپز ہے، مقصد ہے رائٹنگز کا، اور نمبر 3 جو ہے اختتامیہ۔ اور یہ تو مماثلت ہے ان لیٹرز کے ساتھ جو گریکو رومن کلچر میں لکھے جا رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو منفرد ہیں، جیسے عبرانیوں کا مصنف ہے، جیسے مقدس یوحنا رسول کا پہلا عام خط ہے۔ ان میں ہمیں مماثلت نظر نہیں آتی بلکہ فرق نظر آتا ہے۔ پھر ایک اور فرق بڑا کلیئر اور واضح ہے، میں سیکھ رہا تھا کہ جب ان کے خطوط لکھے جاتے تھے تو بہت لمبے لمبے خط لکھے جاتے تھے، لمبی لمبی تحریریں بیان کی جاتی تھی۔ فرق ایک اور یہ ہے کہ ماسیوا مقدس پولس رسول کا جو رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط ہے، یہ چونکہ بہت ہی طویل ہے، لمبا ہے، یہ بھی اس دور کے جو خطوط ہیں ان سے چھوٹا ہی ہے۔ تقریباً یونانی متن میں 7000 کچھ الفاظ اس میں موجود ہیں، لیکن اس وقت کم از کم 15-16 ہزار الفاظ جو خط میں ملتے تھے گریکو رومن کلچر میں۔ خطوط کی لمبائی کے اعتبار سے یا وسعت کے اعتبار سے جو نیو ٹیسٹامنٹ میں خطوط ہیں یہ مختصر ہیں، لیکن گریکو رومن کلچر کے خطوط جو ہیں وہ زیادہ طویل ہیں۔ اوکے، ایک اور بڑی زبردست بات جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ایپیسلز یا لیٹرز۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کے ساتھ لیٹرز لکھا ہوتا ہے، کچھ کے ساتھ ایپیسل لکھا ہوتا ہے۔ کوئی بتائے گا کہ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ کوئی بھی؟ ہاں جی، اوکے۔ قدیم خطوط کی درجہ بندی کا جو آغاز ہے یہ ایڈولف ڈائسمین ایک اسکالر ہیں جنہوں نے شروع کیا تھا، اور انہوں نے اس تقسیم
کا آغاز کیا تھا کہ کچھ خطوط جو ہیں یہ دراصل لیٹرز ہیں اور کچھ ایپیسلز ہیں. اب جو خط غیر رسمی اور ذاتی نوعیت کا پیغام دیتے ہیں یہ لیٹرز ہیں، لیکن جو رسمی اور ادبی تحریر ہے اور ایک وسیع اور عام قارئین کے لیے لکھی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ ایپیسل ہے. اوکے، یاد رہے گا یا دوبارہ بولوں؟ دوبارہ بول دیں. اوکے چلو میں بول تو دیتا ہوں، تیسری دفعہ آپ نے بولنا ہے. اوکے ٹھیک ہے جی، منظور ہے؟ اوکے چلیں سن لیں، پھر سن لیں. اب آپ کا ٹیسٹ ہے. جو غیر رسمی اور ذاتی نوعیت کا پیغام ہے، غیر رسمی اور ذاتی نوعیت کا پیغام ہو اور اس میں کسی خاص شخص، خاص موقع یا خاص حالات کے مطابق لکھا ہو، یہ کیا ہے؟ نو، یہ لیٹر ہے. یہ کیا ہے؟ لیٹر ہے. اوکے اب ایسا ہی آپ نے بتانا ہے مجھے. اوکے نمبر 2، ایپیسل جو ہے یہ رسمی ہے اور ادبی تحریر ہے اور ایک وسیع اور عام قارئین کے لیے لکھی جاتی ہے. اوکے یہ کیا ہے؟ ایپیسل ہے. جو لیٹر ہے یہ غیر رسمی ہے، ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، پھر کسی مخصوص شخص کو لکھے جاتے ہیں، مخصوص گروہ کو لکھے جاتے ہیں اور مخصوص حالات کی نوعیت میں لکھے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے لیٹر. اور جو رسمی ہوں اور ادبی ہوں اور جو وسیع پیمانے پر لکھے جائیں، یعنی جس میں قارئین جو ہیں وہ تمام لوگ ہی ہوں، عام لوگ قاری ہوں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایپیسل. اب سمجھ آ گئی ہے؟ چلو بتاؤ پھر. ہاں بھی پاکیزہ، انٹیلیجنٹ. اوکے اور کوئی؟ سیمسن صاحب؟ ہاں ویری گڈ. رئیس صاحب کی وائف؟ ہاں شاباش. مائک دے دیں، یہاں آگے آ جائیں پلیز، آگے ہی آ جائیں. بہت کوشش کرتی ہیں آپ پیچھے بیٹھنے کی، ہر دفعہ آنا پڑتا ہے آپ کو آگے. تو آئندہ سے آگے ہی بیٹھا کریں، آپ فیصلہ کر لیں. اوکے جو غیر رسمی کسی خاص شخص کے لیے، خاص حالات کے لیے اور اسپیسیفک پرپس کے لیے لکھے جاتے ہیں انہیں ہم لیٹر کہتے ہیں، ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں. اور ایپیسل سے مراد یہ جو وسیع پیمانے پر زیادہ لوگوں کے لیے ویری اور گڈ. کسی پرٹیکولر سچویشن کے لیے نہیں لکھے یہ جاتے. ایپیسلز ہیں. یہ ایپیسلس. ویری گڈ. پہلا حصہ جو ابھی بہن نے بتایا ہے لیٹرز اور دوسرا ایپیسلز. سمجھ آ گئی ہے جی؟ اوکے ہو سکتا ہے یہ آپ کے کوئز میں بھی آ جائے. اوکے ایپیسل، ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا. اچھا یہ تو بحث تھی بہت، ابھی بھی ہے خیر. تو کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ ہمیں اس طرح کی باریک لائنیں نہیں کھینچنی چاہیے. لیٹرز یا ایپیسلس کے بارے میں اتنی باریک بینی کی لائنیں نہیں کھینچنی چاہیے، کچھ اسکالرس کا خیال ہے. اوکے ایک اور جو اس میں انٹرسٹنگ چیز ہم سیکھیں گے لیٹرز کے حوالے سے، کاتب کا کردار ہے. ایمانوئنسز میں آپ کو لکھ دیتا ہوں.
اس کا مطلب ہے کاتب. ایمانوئنسز اس کا مطلب کیا ہے؟ کاتب. سو قدیم دور میں چونکہ خواندگی کی شرح جو ہے یہ بہت کم تھی، اور جو مصنفین تھے، جو خط لکھنے والے ہیں، وہ اکثر یا جو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب ہم یہ موبائل یا دیگر چیزوں سے تھوڑا سا پیچھے تھے تو خط لکھے جاتے تھے. تو اگر کسی کے گھر والے پڑھے لکھے نہیں ہیں، خواندہ نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے کہ محلے میں سے، گلی میں سے کسی کو بلا کر تو خط لکھوایا کرتے تھے. یاد ہے کسی کو کہ سارے ماڈرن ہیں؟ یاد ہے. اوکے. سو اسی طرح سے یہ جو ایمانوئنسز لفظ ہے، اس کا جو ترجمہ میں نے کیا ہے کاتب یا لکھنے والا، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کی جگہ پر بول کوئی شخص اور رہا ہے، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو لکھ رہا ہے. سو اس دور میں چونکہ خواندگی کی شرح بہت کم تھی، تو ان دنوں میں عام طور پہ کاتبوں سے یا جو خط لکھنے والے ہیں ان سے ہیلپ لی جاتی تھی، مدد لی جاتی تھی. نئے عہد نامے کے مطابق بھی ایسے کاتب موجود تھے. مطلب جہاں جو مصنف ہے وہ خط نہیں لکھ رہا، لیکن اس کے ساتھ وہ بتا رہا ہے، ڈکٹیٹ کر رہا ہے، لیکن کاتب جو ہے وہ لکھتا ہے. جیسے رومیوں کا خط ہے، ذرا میرے ساتھ دیکھ لیجئے 16واں باب اور اس کی 22ویں آیت. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور دیکھیں. مقدس پولس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اور اس کا 16واں باب اور اس کی، یار جداؤن چائے پی لیے تو جلدی آؤ. یہ جو جگہیں خالی ہیں، اگر پیچھے سے لوگ یہاں پہ آ جائیں، یا جو باہر ہیں ان سب کو بھی بلا لیں. 22ویں آیت میں لکھا ہے، شاباش آ جائیں تاکہ ساری جگہ فل کی جائے. 22ویں آیت میں لکھا ہے، اس خط کا کاتب تریتیوس تم کو خداوند میں سلام کہتا ہے. اس خط کا کاتب، سو رائٹر کون ہے؟ مقدس پولس رسول. کاتب کون ہے؟ ترتیوس. تو اس اعتبار سے یہ سلسلہ چونکہ عام رواج تھا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. چونکہ کئی دفعہ کوئی قید میں ہے، وہ بول رہا ہے اور اس کی ایسی حالت نہیں ہے کہ وہ لکھے، تو قید میں ہوتے ہوئے وہ اپنی بات جو ہے وہ اس طرح سے دوسروں کو بتا سکتا ہے. یا کئی دفعہ اپنی علالت میں، بیماری میں، حالانکہ وہ پڑھ لکھ بھی سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، لیکن اپنی علالت میں ویکنس، کمزوری کی وجہ سے وہ اس طرح سے اپنے قلم سے لکھ نہیں سکتا. تو اس اعتبار سے اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ کسی کاتب کو بلا کر لکھوا سکتا ہے. سو مقدس پولس رسول کا جو تھسلنیکے کی کلیسیا کے نام لکھا گیا دوسرا خط، اور اس کے 3 باب کی 17ویں آیت میں بھی ہمیں اس کا ثبوت مل جاتا ہے. گلتیوں کے خط کے 6 باب کی 11ویں آیت میں بھی اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے. ثبوت کیا ہے؟ کہ جو مصنف ہوا کرتے تھے ان سے آخری جو سلام دعا ہے یا کہہ لیں دستخط جو ہیں وہ ان سے کروا لیے جاتے تھے تاکہ یہ ثابت ہو جائے. اب ابتدائی دور میں جب کلیسیا تھی، یہ پلیز ذرا اگر 5 منٹ اب چلنا پھرنا بند کر دیں، سارے واپس آ جائیں اپنی اپنی جگہوں پہ. تو جو کاتب ہے وہ سارا لیٹر لکھ دیتا تھا، اور اس کے بعد جو مصنف ہے، جو رائٹر ہے اس لیٹر کا، یا جو ڈکٹیٹ کرنے والا ہے، اس کو وہ آخری دستخط کرنے کے لیے دے دیا کرتے. ابتدائی کلیسیا میں یہ بھی اب بڑا رواج شروع ہو گیا تھا کہ لوگ مقدس پالوس کا نام لے کر لکھتے، اپنی تحریریں تھے، اور اس کا نام لے کر کہتے تھے کہ یہ خط کس کی طرف سے آیا ہے؟ مقدس پالوس کی طرف سے آیا ہے. لیکن اس کی اتھینٹسٹی کا پتہ اس طرح چلتا تھا
کہ جو آخری لائنز ہیں وہ کس نے لکھی ہیں. اگر تو سارے کا سارا کاتب کا لکھا ہوا ہے تو کلیسیائیں ٹرسٹ نہیں کرتی تھی, بھروسہ نہیں کرتی تھی کہ نہیں یہ خط مقدس پولس کا نہیں ہے. مقدس پولس کا صرف وہ خط ہے جس کے آخر میں ان کے سائن سگنیچر ہیں, یا جو انہوں نے آخر میں سلام دعا لکھی ہوئی ہے, اس سے پتہ چلتا تھا ان کے ہاتھوں کی جو لکھائی ہے یا رائٹنگ ہے. اس سے کلیسیائیں اندازہ لگایا کرتی تھی. ڈی اے کارسن کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ تو علم نہیں ہے کہ کس حد تک یہ جو خطوط ہیں نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ کاتبوں سے لکھوائے گئے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ امکان موجود ہے کہ جو مقدس پولس کے بھی خطوط ہیں بیشتر ان میں سے کاتبوں سے لکھوائے گئے. اب اسکالرس کے مابین ایک اور جو بحث ہے یا ڈیبیٹ ہے یا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب کاتب لکھا کرتے تھے تو پھر مصنف کو کیا پتا کہ کون کون سا وہ بول رہا ہے, تو کاتب اپنی مرضی سے لفظ لکھ سکتا ہے. تو یونانی تو ایسی زبان ہے جس میں تو لفظ جو ہیں وہ بہت میننگز رکھتے ہیں. سو کاتب جو ہے وہ لکھتا جا رہا ہے اور مصنف کو پتہ ہی نہیں کہ وہ تو کہہ رہا ہے, بول رہا ہے, تو وہ لکھتا جا رہا ہے چاہے کوئی بھی لفظ استعمال کر دے. آج اردو ووکیبلری بھی ایسی ہے, آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں اس کو کوئی دوسرے انداز میں بھی بیان کر دے یا دوسرے الفاظ بھی استعمال کر دے تو کیا پتہ چلے گا, بات تو ایک ہی لکھی جا رہی ہے. ایسا ہی ہے. سو اس وقت بھی ایسا تھا. اب اس پہ بہت سارے جو اسکالرز ہیں ان کا ماننا ہے کہ چونکہ جو مصنف ہے, جو رائٹر ہوا کرتا تھا کسی بھی لیٹر کا, وہ آخر میں اس ساری تحریر کو خود پڑھا کرتا تھا. اس لیے پڑھتا تھا کہ اس شخص نے میرے جذبات کی ترجمانی کی ہے یا نہیں کی. مجھے بھی کئی دفعہ ہمارے ادھر گاؤں میں لوگ بلاتے تھے کہ ہمیں یہ چٹھی لکھ دیں, تو بعد میں وہ بزرگ جو تھے وہ سنتے تھے, تو سنا سانو لکھیا کی. تو اس طرح سے جو مصنفین ہیں وہ سنا کرتے تھے, اور یہاں تو مقدس پولس کی بات ہے تو وہ پڑھا کرتے تھے کہ کن الفاظ کا اس شخص نے چناؤ کیا ہے. پھر اس کے لیے ایک اور بھی ریسرچ موجود ہے کہ جو کاتب ہیں, جو مصنف کی ریپلیسمنٹ میں لکھنے والے ہیں, یہ ایکچولی قابل اعتماد لوگ چنے جاتے تھے. ایسے لوگ چنے جاتے تھے جن پہ وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, بھروسہ کر سکتے ہیں, اور جن کی تعلیمی قابلیت سے وہ واقفیت رکھتے ہیں. وہ آشنا ہوتے تھے کہ یہ بندہ غلط بات نہیں لکھے گا, جو میں کہہ رہا ہوں وہی لکھے گا. تو اس اعتبار سے ان خطوط کی جو اتھینٹسٹی ہے اس پہ اسکالرز جو ہیں وہ اپنی ریسرچ بیان کرتے رہتے ہیں. پھر اس خط میں چونکہ جو ابھی ہم شروع کریں گے آئندہ خداوند کے فضل سے, مقدس پولس رسول کا جو رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط ہے, 3 مختلف حصوں میں سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, اور 3 مختلف جو حصے ہیں اس میں پہلے باب سے 8ویں باب تک ایک حصہ ہے, 9ویں باب سے 11ویں باب تک دوسرا حصہ ہے, اور 12ویں باب سے 16ویں باب تک تیسرا حصہ ہے. آئندہ ہم ضرور اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے. اوکے.